إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا تمام قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام احکم الحاکمین ارحم الراحمین رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا
تمام کائنات کا، تمام مخلوقات کا اکیلا ہی خالق، مالک، رازق، کارساز، مددگار، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، گنج بخش اور غوث اعظم ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کا نظام ہے، جو ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا اور ہر چیز پہ پوری طرح قادر ہے۔ وہ اپنے ذات میں، صفات میں، عبادات میں، اختیارات میں، احکامات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام کائنات، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ، جو ہم سب کے، پوری امت کے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، حکیم الامت اور امام اعظم ہیں، جنہیں رب العالمین نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور ہمیں ان کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ سامعین محترم، اس وقت میں نے قرآن مجید کی سورہ الاحزاب میں سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں میرے اور آپ کے خالق و مالک اللہ رب العالمین نے اپنے ایمان والے بندوں کو مخاطب فرما کر فرمایا کہ اگر تم دنیا و آخرت میں پرسکون، باعزت اور کامیاب زندگی بنانا چاہتے ہو تو میرے بھیجے ہوئے رسول محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، فرما برداری کر لو، یقیناً وہ تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج کی خطبہ جمعۃ المبارک کا یہ عنوان ہے کہ اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اسوہ مبارک اللہ تعالیٰ نے جسے بہترین قرار دیا ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، وہ ہر اس شخص کے لیے بہترین ہے، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے، اپنے رب کا دیدار چاہتا ہے اور اپنی آخرت کو بہترین بنانا اور سنوارنا چاہتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور وہ اپنے رب کی
کثرت سے عبادت کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ عبادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، آپ کا اسوہ حسنہ ضروری ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ پوری کی پوری صاف، شفاف، پاک اور بے داغ ہے۔ یوں سمجھیے کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کائنات میں تشریف لائے، آپ نے اس دنیا میں آ کر سب سے پہلا سانس لیا، پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک آپ کی پوری زندگی پاک، صاف اور بے داغ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی تمام قسم کے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بچپن بچوں کے لیے، جوانی نوجوانوں کے لیے، بڑھاپا بڑی عمر کے لوگوں کے لیے، خواہ کوئی سیاستدان ہو، حکمران ہو، کوئی تاجر ہو، کوئی مزدور ہو، کوئی امام ہو، کوئی خطیب ہو، ہر ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اور آپ سب کے لیے بہترین رہبر اور رہنما ہیں۔ تو کوئی بھی شخص اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ پہ اپنا عمل کر لے تو وہ زندگی میں بہت سی پریشانیوں سے، دکھوں اور غموں سے بچ سکتا ہے، اور دنیا و آخرت میں وہ بہترین عزت پا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی خود اللہ رب العالمین نے حفاظت فرمائی، اور آپ کے قریب کسی گناہ اور کسی عیب کو اللہ تعالیٰ نے آنے ہی نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ اس کا ایک قرین ہے، یعنی ساتھی۔ ہر ایک کے ساتھ جہاں بہترین فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، اور اللہ کی طرف سے حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، تو وہاں ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے۔ اللہ کے ملائکہ، فرشتے، محافظین انسان کو برائی سے، بے حیائی سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جو شیطان ہے
وہ اس کو برائی کی طرف آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا شیطان آپ کے ساتھ بھی ہے جو نیکی کی راہ سے ہٹائے اور برائی کی طرف لگانے کی، مائل کرنے کی کوشش کرتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، نعم، لیکن میرے اللہ تعالیٰ نے اس پہ میری مدد کی اور وہ مسلمان ہو گیا، وہ بھی میرا تابع دار اور فرما بردار ہو گیا، اب وہ مجھے نیکی کا حکم ہی دے گا، وہ برائی کا مجھے حکم دے سکتا ہی نہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تم سب کے لیے بہترین ہے، بچپن سے لے کر آخر دم تک۔ اور آپ علماء کرام سے یہ بات سماعت فرماتے رہتے ہیں کہ آپ کی دائیا دودھ پلانے والے حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اور بھی کئی بچوں کو دودھ پلایا، ان کی پرورش کی، لیکن میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھا تو آپ کے اندر عام بچوں والی کوئی ایسی حرکت میں نے نہیں دیکھی۔ جیسے بچے مٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں، اپنا جسم، اپنا لباس وہ خاک آلود کر لیتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاف ستھرے رہے، آپ کا جسم بھی صاف، لباس بھی صاف اور آپ کی زبان بھی صاف رہی، اور آپ نے ہمیشہ اپنے ساتھ کھیلنے والے بچوں کی بھی بچپن میں ہی یہی تربیت کی، ان کو اچھائی کی طرف بلایا اور برائی سے منع کیا۔ اس کا ترجمہ کسی نے اس طرح کیا کہ روایت ہے اکثر محلے کے لڑکے جو مکہ کی گلیوں میں آ کھیلتے تھے، سکھاتے تھے ان کو بھی راہ ہدایت، عجب کھیل یہ مصطفیٰ کھیلتے تھے، کہیں لات ماری کہیں توڑ ڈالا، بتوں میں حبیب خدا کھیلتے تھے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی اپنے کلام پاک میں قسم اٹھائی، فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے مخالفین ہیں یہ ایک ضد میں ہیں، یہ بات کو سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، یہ حسد اور ضد کی بنا پر آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور آپ سے معجزات، نشانات طلب کرتے ہیں، حالانکہ ان کے سامنے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک گزری ہے نا، وہی کافی ہے۔ آپ کی 40 سالہ زندگی یہی ان کے سامنے ایک بہت بڑا معجزہ ہے، جس کو یہ مانتے بھی ہیں
تسلیم کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے نا، وہی بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی قرآن کریم میں قسم اٹھائی، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ نے کیوں عمر کی قسم کھائی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عمر پاک صاف، بے عیب، بے داغ اور لا ریب ہے۔ بچپن کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بھی، ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں کہاں کہاں گزرتی ہیں، شراب نوشی میں، جوا بازی میں، سینما بینی میں، کھیل تماشا میں، بے عملی میں اور غلط کاریوں میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کیسی جوانی تھی؟ ہماری جماعت کے ایک بزرگ شاعر اپنے انداز میں نقشہ پیش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن اور جوانی والی زندگی، کہ نہ گڈے پہ تنگا، نہ غبار نفاخے، میں صدقے جوانا کبوتر اڑائے، نہ مٹی اڑائے، نہ کنڈے کھلارے، نہ رولا نہ رپا، نہ روڑے چلائے، نہ تتر بٹیرے، نہ بلبل چکورا، نہ بنجڑے، نہ بلے، نہ کتے لڑائے، نہ دن ویلے سرما، نہ شوکت نہ شانہ، نہ ننگے بدن ہوئے، نہ بودے رکھائے۔ اور گیا بچپنا آئی سہنی جوانی، میں صدقے میرا پیر انج کر کے ریا، کیوں آیا محمد کھلوتا سے اوتھے، کیوں اوتھے سے ویندا کسے بھی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی جوانی گزری کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کر کے کبھی نہیں کہا کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں بازار میں، فلاں گلی میں یا فلاں چوک میں بلا ضرورت بے مقصد ایسے ہی کھڑا ہوا دیکھا تھا۔ اور سیدنا ابو سعید خدری سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرم و حیا اس قدر کہ اتنا شرم و حیا عرب کی نوجوان کنواری لڑکیوں میں بھی نہیں دیکھا گیا، جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شرم و حیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اسی طرح لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب ہی رکھ لیا تھا صادق اور امین، یعنی سچا اور امانت دار۔ جب قریش مکہ نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے وہ کافی پرانی ہو چکی ہے، اب ضرورت ہے کہ اس کی نئے سرے سے تعمیر کی جائے، انہوں نے باقاعدہ ایک اجلاس بلایا اور باہم مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی ہے اور سب اس کی تعمیر میں حصہ لیں گے، مال بھی پیش کریں گے اور وقت بھی دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی تعمیر میں جو حصہ ڈالنا ہے
وہ خالصتاً رزق حلال کمائی میں سے ہو، اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو، اس میں چوری ڈکیتی یا سود خوری کی جو رقم ہے وہ شامل نہ کی جائے، خالصتاً حلال کمائی میں سے۔ اتفاق ہو گیا، تعمیر شروع ہوئی، سب لگے ہیں، دیواریں اونچی ہو رہی ہیں، جب حجر اسود نصب کرنے کی باری آئی تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ تمام قبائل کے لوگ کہتے کہ حجر اسود کو ہم نے نصب کرنا ہے، ہم نے اس سعادت کو حاصل کرنا ہے، اور تنازع بڑھ گیا۔ قریب تھا کہ تلواریں بے نیام ہو جاتی اور قتل و غارت شروع ہو جاتی۔ بالآخر ان میں سے ایک نے کہا کہ ایسا نہ کرو، لڑائی نہ کرو، سب یہاں بیٹھ جاؤ اور بیت اللہ کی دروازے کی طرف دیکھو۔ جو اب سب سے پہلے بیت اللہ کے دروازے میں داخل ہوگا نا، ہم اسے اپنا فیصل، اپنا حکم تسلیم کرتے ہیں، اور جو وہ فیصلہ کر دے گا سب اس کو قبول کریں گے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، بات انصاف کی ہے۔ سب کی نظریں دروازے پہ لگی ہیں، کون آئے گا، کون ہمارا فیصلہ کرے گا؟ کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے میں جو سب سے پہلے داخل ہوئے وہ تھے اللہ کے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی طرف دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، جاءنا الصادق والامین، رضینا رضینا، یہ سچ بولنے والا سچا نوجوان ہے، امانت دار ہے، جس نے آج تک کبھی کسی کی طرف داری نہیں کی، کبھی بیجا کسی کی حمایت نہیں کی، ہم اس کے فیصلہ پہ راضی ہیں، یہ جو بھی فیصلہ کر دے گا ہمیں منظور ہے۔ سب مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ معاملہ ہے، ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے۔ آپ نے کیسا عمدہ اور بہترین فیصلہ فرمایا؟ فرمایا ایک چادر لاؤ۔ چادر کو لایا گیا، اسے زمین پہ بچھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر چادر پہ رکھ دیا۔ فرمایا تمام قبائل میں سے ہر قبیلہ کا جو سردار ہے نا وہ آگے آ جائے، باقی سب پیچھے بیٹھ آ گئے۔ فرمایا سب مل کر چادر کے کناروں سے پکڑ کر اٹھاؤ اور جہاں حجر اسود کو نصب کرنا ہے اس جگہ پہ لے آؤ۔ لے آئے۔ آپ نے دوبارہ پھر اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پہ نصب کر دیا۔ سب خوش ہو گئے، جھگڑا، تنازع، لڑائی ختم ہو گئی، اور کہنے والے نے کیا خوب کہا، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوئے اور منطقیوں سے کھل نہ سکے، وہ راز میرے کملی والے نے بتلا دیے چند اشاروں میں۔ جو بڑے بڑے عقل مند، دانا اور سمجھدار تھے، صاحب بصیرت، ان میں سے کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فہم، یہ فراست، یہ دانائی، یہ حکمت، یہ بصیرت عطا کی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ ہر لحاظ سے بہترین اور سب کے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ ہیں۔ آپ لڑائی اور جھگڑے ختم کرنے والے تھے، اس کو مٹانے والے تھے، اور سب کو آپس میں ملانے والے تھے۔
آپ توڑنے والے نہیں، سب کو جوڑنے والے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی آپ منصب نبوت پہ باضابطہ فائز نہیں ہوئے، وحی کا آغاز نہیں ہوا، تو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اچھی تعلیم دیتے، اچھی باتیں بتاتے اور برائی سے منع کرتے۔ مکہ کے اندر ایک تاجر آیا سامان تجارت لے کر۔ مکہ کے ایک سردار عاص ابن وائل نے اس سے تمام سامان خرید لیا، اپنے قبضہ میں لے لیا اور رقم طے کر لی، لیکن جب سامان قبضہ میں لے لیا نا تو اس کی جو رقم تھی وہ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا آپ نے مجھ سے مال خریدا ہے، قیمت ادا کرو۔ اکڑ گیا، کہنے لگا جاؤ میں نہیں ادا کروں گا۔ اس نے بڑی منت سماجت کی، نہ مانا، اور کئی لوگوں کے پاس گیا، سرداروں کے پاس گیا، ان کو بتایا، کوئی حمایت کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ سب کہنے لگے بھئی وہ بڑا آدمی ہے، سردار ہے، مالدار ہے، ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں۔ وہ تاجر سب سے مایوس ہو کر جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے صدا لگاتا ہے، کہتا ہے مکہ والو، یہ عاص ابن وائل میرے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، اگر تم میں سے کوئی منصف، کوئی انصاف پسند ہے تو وہ مجھے اس سے میرا حق دلوا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس آواز کو سن لیا۔ آپ نے اپنے ساتھ چند اور ساتھیوں کو ملایا جو منصف مزاج تھے۔ اپنے ساتھ آپ نے اپنے چچا حارث ابن عبد المطلب کو بھی ملایا اور چند نوجوان جمع ہوئے۔ سب ایک جگہ پہ بیٹھے اور آپ نے ان کو عاص ابن وائل کی اس حرکت سے آگاہ کیا اور کہا کہ وہ تاجر مظلوم ہے اور ہماری جوانی کس کام کی کہ ہمارے ہوتے ہوئے کسی پہ ظلم اور زیادتی بے انصافی ہو۔ کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کہا سب سے پہلے اس بات پہ اتفاق کرو کہ اب بھی اور آئندہ بھی اگر کسی پہ کوئی ظلم اور زیادتی ہوگا نا تو ہم سب اس کی حمایت کریں گے اور اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ظالم سے مظلوم کا حق نہ دلوا دیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنظیم بنائی، سب نے عہد کر لیا اور اسی عہد کو کہا جاتا ہے حلف الفضول، جو کہ سیرت کی کتابوں میں باقاعدہ ایک باب ہے، یعنی بہت فضیلت والا حلف۔ اس بات پہ ان سب نوجوانوں نے حلف اٹھایا تھا کہ ہم اب سے لے کر آئندہ ہمیشہ تا زندگی اس پہ عمل کریں گے۔ تو یہ سب جمع ہو کر اپنے ساتھ اس تاجر کو بھی لے کر عاص ابن وائل کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ وہ باہر آیا، اسے کہا کہ اس تاجر کا یا تو مال واپس کر یا اس کی قیمت ادا کر، دونوں میں سے ایک کام تجھے لازم کرنا پڑے گا، اب تیری جان نہیں چھوٹنے والے۔ اب وہ بے بس ہو گیا،
اسے مجبور ہو کر اس تاجر کی جو قیمت بنتی تھی وہ ادا کرنا پڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح کا اگر اب بھی کوئی معاہدہ قائم ہوگا نا تو سب سے پہلے میں اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس لیے مظلوم کی حمایت کرنا اور ظالم سے اس کا حق دلوانا، اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ لوگو، مسلمانوں، بے شک اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ امانت کو جو ان کے اہل ہیں، جن کی امانت ہے، ان کو واپس ادا کیا کرو۔ اور جب بھی تمہیں حکم بنایا جائے، منصف بنایا جائے اور تمہارے سامنے کوئی فیصلہ رکھا جائے تو وہ فیصلہ عدل اور انصاف کے ساتھ کیا کرو، کسی کی بے جا حمایت اور طرفداری نہ کیا کرو۔ بے شک اللہ تمہیں بہترین باتوں کی وصیت کرتا ہے اور ایسی باتوں کا انجام بھی بہترین ہوا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر خیر خواہ، عادل اور لوگوں کی بہترین حمایت کرنے والے۔ وقت گزرتا گیا، عرب کی مشہور خاتون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہو رضی اللہ تعالی عنہا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 25 سال ہوئی۔ تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بڑی مالدار خاتون تھی۔ لوگ ان سے مال لے کر دیگر ممالک میں جاتے، شام میں، یمن میں، اور اس کے مال سے سامان تجارت خرید کر لاتے، اور جو منافع ہوتا اس میں ان کا ایک خاص حصہ ہوتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کا چرچا جب انہوں نے سنا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ اگر آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں تو میرا مال آپ کے لیے حاضر ہے۔ آپ اس پہ رضامند ہوئے، تیار ہوئے، انہوں نے مال بھی دیا اور اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ بھیجا۔ آپ یمن میں یا شام میں پہنچے، آپ نے ان کے مال سے کاروبار کیا، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ منافع اور بڑی برکت عطا فرمائی۔ دیانت داری میں، امانت داری میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور جھوٹ میں، دھوکے اور فریب میں خیر و برکت نہیں ہوتی، وہ مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور ایسا مال کمانے اور کھانے والے کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ بہرحال غلام میسرہ نے واپس آ کر بتایا، کہا اے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس سے پہلے میں بڑے تاجروں کے ساتھ گیا، ان کے ساتھ سفر بھی کیا، کاروبار بھی کیا، لیکن بہترین رفیق سفر اور بہترین دیانتدار اور امانت دار میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ ایسا امانت دار اور دیانتدار، سچا اور بہترین تاجر میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ حالانکہ تجارت کے لیے آپ کا یہ پہلا سفر تھا۔
تو جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے بارے میں ایسی باتوں کو سنا تو گویا انہیں اپنا گوہر مطلوب مل گیا، اور انہوں نے اپنے ایک سہیلی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی پیشکش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تیار نہیں ہوئے، بلکہ فرمایا میں اپنے بڑوں سے، اپنے چچاؤں سے مشورہ کروں گا، اگر ان کی رضامندی اور اجازت ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ گویا کہ آپ کی یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے کہ کوئی بھی کام کرتے وقت، کاروبار ہو یا رشتہ قائم کرنا ہو، نکاح کرنا ہو، تو اپنے بڑوں سے مشورہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں ماں باپ کو بھی نہیں دیکھا جاتا، بس اپنی مرضی سے جہاں جی آیا کر لیا، تو بعد میں پھر وہ پریشان ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، اجازت مل گئی، بلکہ انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدیجہ ایک بہترین عورت ہے جو اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگوں نے تکذیب کی، وہ اس وقت انہوں نے میرا ساتھ دیا جب عام لوگوں نے ساتھ چھوڑا، جب لوگوں نے محروم کیا تو خدیجہ نے اپنا مال مجھ پہ نچھاور کیا، میرا ساتھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے بطن سے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وقت گزرتا گیا، آپ عرب اور وہاں کے لوگوں کے جو حالات تھے، جو معاشرہ تھا، ان سے بیزار اور دور ہو رہے ہیں، لیکن آپ کے سامنے ابھی کوئی واضح، کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ جس پہ آپ چلتے اور دوسروں کو بلاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی کو پسند فرمایا۔ آپ زادِ راہ لے کر کھانے کا کچھ سامان، پانی، کھجور، ستو، پنیر وغیرہ ساتھ لے کر جبل نور پہ غار حرا میں پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہیں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے وحی بھیجی، سورۃ العلق کی اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات کو نازل فرمایا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اپنے رب کے ذکر میں مصروف ہیں۔ روح الامین جبریل امین علیہ السلام آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ سے فرماتے ہیں اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما انا بقارئ، میں کیا پڑھوں، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ انہوں نے آپ کو اپنی آغوش میں لیا، سینے سے لگایا، قدرے دبایا اور چھوڑ کر پھر فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے پھر فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ تیسری دفعہ بھی ایسا ہوا، پھر انہوں نے چھوڑ کر کہا آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے،
جس نے انسان کو وہ علم عطا کیا جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ لہٰذا آپ پڑھیے، اللہ آپ کو اتنا پڑھائے گا، اس قدر آپ کو علم عطا کرے گا کہ دنیا کے پڑھے لکھے ہوئے بھی میدان علم میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے، جبل نور سے نیچے تشریف لائے، اپنے گھر پہنچے، جسم پہ کپ کپی طاری ہے۔ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں زملونی، مجھے چادر دے دو۔ چادر لے کر آپ لیٹ جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد کپ کپی ختم ہوئی، گھبراہٹ ختم ہوئی، آپ نے وہ تمام ماجرا بیان کیا۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں انہوں نے آپ کی گزری ہوئی پوری زندگی کا ایک نقشہ بیان کیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اور انسان کا اگر اخلاق دیکھنا ہو، اس کے اخلاق کا پتہ کرنا ہو نا، تو سب سے پہلے اس کے گھر والوں سے پوچھنا چاہیے جن کے ساتھ ان کی زندگی گزرتی ہے۔ باہر تو دوست یار تعریف کر دیتے ہیں، لیکن اصل وہ بات ہے جو گھر والے بیان کرتے ہیں، بیوی اور بچے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آقا پریشان نہ ہوئیے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کلا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، جو آپ سمجھ رہے ہیں، جیسا آپ کا خیال ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتکرم الضیوف وتعین علی نوائب الحق۔ 5 خوبیاں بیان کی جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ لڑائی جھگڑا کرنے والے نہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ دوسروں پہ بوجھ بننے والے نہیں بلکہ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مظلوم ہوتے ہیں، جو حق پر ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ ان کا ساتھ دینے والے ہیں۔ جو کمزور ہیں، جن کو کوئی کما کر دینے والا نہیں، جنہیں کوئی کھلانے والا نہیں، جنہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ ہمیشہ ان کو کما کر کھلانے والے ہیں۔ آپ مسافروں اور مہمانوں کی میزبانی کرنے والے ہیں۔ تو جن کے اندر یہ اوصاف، یہ خوبیاں پائی جائیں، اللہ کبھی ان کو ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیتا، اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ تو یہ خوبیاں، یہ اوصاف آپ کے اندر موجود ہیں، لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وقت گزرتا رہا، اللہ رب العزت نے پھر قرآن کریم کی آیات کو نازل فرمایا اور آپ کو حکم دیا کہ آپ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو آگاہ کریں، ان تک میرا پیغام پہنچائیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کریں اور ان کو آگاہ کریں، ان تک میرا پیغام پہنچائیں، اور جو لوگ ایمان لا کر آپ کی اتباع کریں آپ ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا کہ وہ کیا کہیں گے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، وہ اللہ جو غالب حکمت والا مہربان ہے اس پہ توکل کریں اور اس پہ بھروسہ کر کے آپ یہ کام شروع کریں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا یہ حکم سنتے ہی گھر سے نکلے، کوہ صفا پہ پہنچے، صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے صدا لگائی، فرمایا یا صباحہ یا صباحہ۔ سب لوگ آپ کے سامنے جمع ہو گئے۔ جب سامنے آپ کے سب لوگ کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں اے مکہ والو، مجھے ذرا بتاؤ، میری بچپن سے لے کر آج تک کی 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، ذرا بتاؤ نا کہ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کیا تم نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا؟ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا سمجھتے ہو، میں سچا ہوں یا جھوٹا؟ ہے کسی کو یہ جرات؟ آپ نے پوری زندگی ان کے سامنے رکھ دی، اور سب نے آگے سے جواب کیا دیا؟ کہنے والا کہتا ہے وہ فخر عرب زیب محراب و منبر تمام اہل مکہ کو ہمراہ لے کر چلا ایک دن حسب فرمان وارد سوئے دشت جبل چڑھ کے کوہ صفا پر، یہ فرمایا سب سے کہ اے آل غالب، سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق یا کاذب؟ کہا سب نے آج تک کوئی قول تیرا کبھی ہم نے جھوٹا سنا اور نہ دیکھا۔ ما جربناک الا الصدق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا بار بار تجربہ کیا، بار بار دیکھا، ہم نے کبھی ایک دفعہ بھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ ما جربناک الا الصدق، کہا سب نے آج تک کوئی قول تیرا کبھی ہم نے جھوٹا سنا اور نہ دیکھا۔ کہا اگر سمجھتے ہو تم مجھ کو ایسا تو کیا باور کرو گے گر میں کہوں گا ہے فوج گراں پشت کوہ صفا پر پڑی ہے کہ لوٹے تمہیں گھات پا کر۔ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر جمع ہوا ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، مان لو گے؟ کہا تیری ہر بات کا یا یقین ہے، کیونکہ بچپن سے صادق ہے تو اور امی ہے۔ مان لیں گے کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی اصل بات کو ان کے سامنے رکھا، اپنی اس دعوت کو ان کے سامنے پیش کیا جو اللہ نے دے کر بھیجا تھا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو، باقی سب کی نفی کر دو،
ایک اللہ کی بڑائی کا، یکتائی کا، اس کی کبریائی کا، اس کی عظمت کا، اس کی وحدانیت کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بلکہ ایک روایت میں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، عرب کے مالک بن جاؤ گے اور عجم بھی تمہارے ماتحت ہو جائے گا۔ یہ کب اور کیسے؟ جب سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو۔ یہ نہیں کہ زبان سے پڑھتے رہیں لیکن دل میں وہ شرک ہی ہو، لا الہ الا اللہ کے معنی، مطلب، مفہوم کو سمجھے ہی نہ، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، شرک بھی ہو رہا ہے، ایسا نہیں۔ اور وہ لوگ سمجھتے تھے، وہ سمجھ گئے کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو یہ لات و عزیٰ، منات و حبل وغیرہ وغیرہ ان سب کو چھوڑنا پڑے گا، توڑنا پڑے گا اور ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، دل اور زباں کے شہادت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، اسی کی ہے فرما اطاعت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اپنے اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی پہ ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کی عبادت کا سدا دم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم، مبرہ شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی۔ فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو۔ اور وہ جو ابھی چند منٹ پہلے سب کچھ مان رہے تھے، آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، بہترین بھی ہیں، آپ نے کبھی خیانت نہیں کی، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی کو دھوکہ اور فریب نہیں دیا، لیکن جو ہی آپ نے شرک کی نفی کی اور توحید کو ان کے سامنے رکھا تو یہاں سے اختلاف شروع ہو گئے، مخالفت شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے آپ کا سکا چچا بولا، ابو لہب کہنے لگا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ مخالفین نے جو بھی اعتراض کیا، رب العالمین نے آسمان عالیہ کی بلندیوں سے خود ان کا جواب دیا۔ مخالفین کا اعتراض اور رب العالمین کا جواب، آپ کو خود جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ فرمایا انا کفیناک المستہزئین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو آپ کے مخالفین ہیں، جو آپ کے بے ادب اور گستاخ ہیں، آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں، آپ کی طرف سے انہیں جواب دینے کے لیے ہم خود ہی کافی ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ آپ کے بارے میں کہنے والا آپ کا چچا ابو لہب، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کے ہاتھ بھی تباہ ہو جائیں، یہ خود بھی تباہ و برباد ہو جائے،
یہ جو عمل کرتا رہا زندگی میں، نہ تو اس کا کوئی عمل اس کے کام آئے گا اور نہ ہی اس کا مال اس کے کام آئے گا۔ یہ اور اس کی بیوی جو اس کے ساتھ مل کر آپ کی بے ادبی کرنے والے، یہ دونوں جہنم کی آگ میں جلیں گے، اور اس کی گردن میں کھجور کی بنی ہوئی ایک رسی ہوگی جو اس کی گردن میں ڈال کر اسے گھسیٹ کر دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بڑے خوبصورت انداز میں بار بار بیان کیا، اور ہم سب مسلمانوں کے لیے اسے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ قرار دیا، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا۔ اگلے جمعے انشاءاللہ یہی عنوان ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے فائدے اور آپ کی نافرمانی کے نقصانات۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔